بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1423 ہجری کے اشرِ محرم کی امام بارگاہ جعفر طیار میں دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ موضوع کا آپ کو علم ہے، اور اسلام واقف ہے اور مانوس ہے علی سے، علی مانوس ہے اسلام سے۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں کی زندگی شروع ہوئی اور ایک ہی گود میں پلے، جس گود میں اسلام پلا اسی گود میں کل ایمان پلا۔ علی مزاج اسلام سمجھتے تھے، جس طرح علی نے نماز کے اصول، روزے کے اصول، زکوٰۃ کے اصول دیے، اسی طرح جہاد کے بھی اصول دیے۔ علی نے بتایا کہ صرف تلوار لے کر میدان جنگ میں حملہ کر دینے کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے لوازمات ہیں، تب جا کے جہاد کامل ہوتا ہے۔ یہ تو سب کو ہی معلوم تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے نیت کرنا ہوتی ہے، لیکن یہ بات سب کو نہیں معلوم تھی کہ جہاد کی بھی نیت ہوتی ہے۔ یہ سب کو نہیں معلوم تھا، اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں تھی کہ وہ انتہائی باریک بینی سے ایک ایک اصول پر عمل کرنا۔ بدر کی لڑائی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص اپنی بچی کو گود میں لیے ہوئے تھا، حملہ کرنے والے نے اس پہ حملہ کر دیا، بچی اس کی گود سے چھوٹ گئی، لیکن بعد میں اس کو یہ احساس ہوا کہ یہی آدمی علی کے سامنے سے بھی گزرا تھا اور علی کی تلوار بھی چل رہی تھی، لیکن اسے چھوڑ دیا اور دوسرا قتل ہو گیا۔ تو جس احتیاط سے علی لڑ رہے تھے، دوسرا نہیں لڑ سکتا، اس لیے کہ علی کو بتانا تھا اور سکھانا تھا کہ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر قتل عام کر دیا جائے، بلکہ جہاد ایک مسلسل عمل ہے جو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہر لمحہ جہاد، ہر لمحہ جہاد۔ ایک یہودی لڑا خیبر میں، اور زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید نے اس پہ حملہ کر دیا، اس پہ وار کیا،
تو اس نے دیکھا کہ اب تو تلوار آ ہی گئی سر پہ، اس نے چیخ کر کہا لا الہ الا اللہ، لیکن ان کی تلوار چل چکی تھی اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ شکایت رسول اللہ کے پاس آئی کہ ایک تو بھی کلمہ پڑھ چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے قتل کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ نے بلایا اور بلا کے کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کیوں اسے قتل کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ کہا کیا تم اس کے دل میں بیٹھے تھے، اس کی نیت کو سمجھے تھے؟ تمہیں کیا پتا کہ اس نے کلمہ صدقے دل سے پڑھا یا جان بچانے کے لیے؟ لیکن جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو اب اس پہ تلوار نہیں چلانی ہے۔ جو کلمہ پڑھ رہا ہو اس کو قتل نہیں کرتے۔ تو جہاد کے معنی اور مفہوم بتا کر رسول لڑ رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ پوری امت جہاد کے معنی یہ نہ سمجھے کہ صرف جنگ کرنے کے لیے لشکر نکل پڑا ہے اور جنگ کے اختتام پر مال غنیمت لوٹنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ علی سے سیکھو کہ علی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر نیت کے ہو۔ علی ہر عمل کی نیت کرتی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں علی 12-13 برس کے تھے اور نبی اکرم نے یہی پکار کر کہا تھا جو آج میری مدد کرے گا وعدہ کرے گا کہ میری مدد کرتا رہے گا تو آنے والے دور میں وہ میرا وسیع، میرا وزیر، میرا جانشین ہوگا۔ وہ علی کھڑے ہو گئے تھے اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ وعدہ جو تھا وہ نیت تھی، اور دعوت ذوالعشیرہ میں جو نصرت رسول کی نیت کی ہے، علی نے کبھی وہ نیت توڑی نہیں، نیت ٹوٹی نہیں کبھی۔ اب نیت کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ جب نماز کی نیت کر لی تو پھر نماز پڑھنا ہے، ادھر ادھر کے کام نہیں کرنا ہے۔ نیت ہے ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ تو چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو جہاں تک مدد درکار ہے نبوت کے لیے وہاں تک مدد ہوگی۔ اور دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ شاید پیغمبر کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد علی کا کام ختم ہو گیا اور علی جو مدد کر رہے تھے وہ مدد بھی ختم ہوئی، لیکن یہ علی کو معلوم ہے کہ ابھی مدد ختم نہیں ہوئی اور وقت وہ ہے کہ پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے غسل ہو رہا ہے۔ نبی کی میت کو علی غسل دے رہے ہیں وصیت کے مطابق کہ تم مجھے غسل دینا، تمہارے علاوہ کوئی غسل نہیں دے سکتا، اور کوئی دوسرا اگر آئے تو آنکھ پہ پٹی باندھ دینا ورنہ اندھا ہو جائے گا۔ تو مددگار کو ساتھ میں علی کے رسول کے چچا دار بھائی عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ابن عباس اور کلثوم ابن عباس، لیکن دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی اور علی غسل دے۔ ابھی غسل مکمل نہیں ہوا تھا کہ پردے کے پاس سے علی اور رسول کے چچا عباس بن عبد المطلب کی آواز آئی، علی تم ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کر لوں، اور اگر دیر ہو گئی بیعت میں تو پھر کسی اور کی بیعت ہو جائے گی، وہاں جھگڑا
اور میں تمہارا چچا ہوں، میں بزرگ اسلام ہوں، اگر میں اعلان کر دوں گا کہ میں نے علی کی بیعت کر لی تو سب مان لیں گے۔ تو کتنا فاصلہ ہے، پردے سے ہاتھ کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ پردہ ہے اور یہ ہاتھ ہے، صرف ہاتھ بڑھا دے، علی ہاتھ بڑھا دے، عباس بیعت کر لے، تو پردے کے پیچھے سے علی نے آواز دی، چچا اس کو چھوڑ دوں بیعت کے لیے؟ بیعت کے لیے تو علی جانا نہیں ہے کہیں چھوڑ کے، ہاتھ بڑھا دو تو یہ تو علی بتائیں گے کہ اگر ذرا سے دھیان ہٹ گیا تو وہ جو مدد کا وعدہ ہوا تھا نیت ٹوٹ جائے گی۔ نیت ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر علی جو بہت غور سے سنیے گا اور اگر نکل گیا تو پھر سمجھ نہیں آئے گا، اگر علی کی بیعت سب ہو جاتی تو 25 برس تخت حکومت علی راز تھا، ایک وسیع سلطنت کے مالک علی رہتے، 40 ہجری تک، 1140 تک، گویا درمیان میں جتنی حکومتیں آ رہی ہیں سب ملا کر اور اپنی بیعت اور حکومت ملا کر علی نے پوری مملکت اسلام کو ایک نبی کی نصرت پر سے ستے کر کے پھینکا۔ جہاں ایک نیت پر سب کچھ قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں علی۔ کون سمجھا ہے مزاج علی؟ مشکل نہیں تھا لیکن نیت نہیں توڑیں گے۔ اب نیت کو سمجھ لیجئے کہ نیت کیا ہے، تو ہر عمل کی نیت علی کے یہاں ہے۔ نیت آپ کو معلوم ہے کہ نیت کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم عمل نہیں دیکھیں، ہم نیت دیکھیں۔ اور یہ بھی مشہور آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ بھئی ہم نے نیت کی، نیت چونکہ دل میں ہوتی ہے، دوسرے کو نیت کی خبر نہیں ہوتی۔ اچھا دوسرا اپنی نیت کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ ڈرتا ہے کہ نہیں بد نیت کی نیت نہ خراب ہو جائے ہماری نیت پر۔ تو کوئی اپنی نیت کسی کو نہیں بتاتا، سب اپنی اپنی نیت بچاتے ہیں۔ ہے ہی نیت ایسی چیز، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ فیصلہ جو ہوگا وہاں وہ نیت پر ہوگا، عمل پہ نہیں ہوگا۔ تو سب اپنی نیتوں کو بہت محفوظ رکھتے ہیں۔ نیت ہر طرح کی اچھی بھی نیت ہے، بری بھی نیت ہے، نیت کی بات ہے۔ تو علی نے بتایا کہ جہاد کی بھی نیت ہے۔ جب یہ نیت کر لی کہ جہاد کرنا ہے تو پھر میدان جنگ سے بھاگنا نہیں۔ اتنی مستحکم نیت تھی علی کی کہ اللہ کو معلوم تھا، جب ہی کہا کہ آپ اطمینان سے یہ اعلان کر دیجئے کہ کل اس کو علم دیں گے جو قرار ہے غیر فرار۔ نیت تو دیکھیے اور یقین کو دیکھیے کہ یہ فرار اختیار نہیں کرتے، یہ اپنی نیت کو توڑتے نہیں، ورنہ نیتیں تو بہت ٹوٹتی ہیں جیسے توبہ ٹوٹتی ہے۔ کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، اور جو نہیں سمجھے اچھا ہوا نہیں سمجھے۔
نیت بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے. نیت دیکھیے جہاں اپنا نفس شامل ہو جائے وہاں نیت ٹوٹ جاتی ہے. ایک لکھنؤ میں بہت بڑے حکیم تھے, حکیم صاحب بڑے مشہور عالم تھے, خاندانی حکیم تھے. شاعر بھی بہت اچھے تھے, بڑے اچھے اچھے قصیدے گئے. یاد کی بارات میں جوش نے ایک پورا چیپٹر ان پہ لکھا, اس لیے کہ وہ جوش صاحب کے بہت پکے دوست تھے. ان کے مطلب میں جوش صاحب شام کو بیٹھا بھی کرتے تھے جوش ملیہ پر, حکیم صاحب. اور جہاں آپ کے بیٹھے نا ملیح, وہاں ان کے رشتے دار رہتے تھے. ایک بار وہ آئے بھی لکھنؤ سے یہاں ملیح آئے تو ادھر گئے شہر کی طرف, نارتھ پارٹ میں کہیں رضویہ میں, تو ذرا اونچا سوتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ کہہ رہے کوئی جگہ ہے ملیہ. تو وہ ملیح کا صحیح نام بھی نئے نئے نام, وہ اردو لکھنؤ کی اردو تھی, ان کو کیا پتا کہ ملیح کسی جگہ کا نام. کہنے ملیہ ٹھہرے. لطیفہ مشہور ہے, بڑے لطیفے مشہور ہے. تو ایک میں سنا کہ وہ نیت ہے ناصر اللہ تعالیٰ کا مقام کا زمانہ تھا. تو مشہور بات یہ ہے کہ آپ جو بات دن بھر بھول جائیں اور نہ یاد آئے, ادھر آپ نے نیت کی نماز پڑھنے کے, اللہ ساری بھولی باتیں یاد آئیں. اسی سے تو نیت پہچان جائے. ہسٹری پڑھیے, پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا نماز میں یاد آتا, سب باتیں بھولی ہوئی. ایک دن مدد کی کنجی رکھ کے کہیں بھول گئے. دن ہر یاد کیا کہ کہاں رکھا, نہیں یاد. جب مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو یاد آیا کہ کہاں رکھا. جیسے ہی نماز میں یاد آیا کہنے اب اگر میں نہیں اٹھاؤں وہاں سے تو پھر بھول جاؤں گا, اس لیے فوراً نماز پڑھ کے جا کے چابی اٹھایا. اس کے بعد عالم سے فتویٰ پوچھا کہ یہ ہو گیا, اب میری نماز کا کیا ہوگا؟ اب جو بھی فتویٰ دیا ہوا عالم نے مجھے کیا پتا, اس میں فتوی کیا ہے مجھے نہیں پتا. کہ اگر کوئی نیت توڑ دے نماز کی تو کیا ہوگا. ہاں عام انسانوں سے یہ ممکن ہے کہ وہ نیتیں توڑ دیں, لیکن امام کیسے نیت توڑ دے؟ تو وہ جس نے نیت باندھنا سکھائی ہو, نیت کرنا سکھایا ہو, اس کی منزل نیت کیا ہوگی یہ بتانا چاہتا ہوں. کہ اگر وہ یہ نیت کر لے کہ جہاد کی نیت کر چکے تو یہی نہیں پتا کہ ٹوٹتی کہاں پر ہے. جب پتہ ہی نہیں تو نیت کی حفاظت کیسے ہوگی, حفاظت کیسے ہوگی. علم دیا, گھوڑے پہ سوار کیا, گھوڑے کا رخ خیبر کے میدان کی طرف تھا. اب علم ہاتھ میں لے کر بس اتنی دیر ہے کہ گھوڑے کو ایڑ دے اور میدان کی طرف چل دے. قلعہ خیبر کی طرف رخ اختیار کرے کہ ایک بار علی نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے منہ میدان کی طرف کیے ہوئے پشت پہ رسول پوچھا کہاں تک لڑوں. تو ادب تو یہ تھا کہ مڑ کے کہتے یا رسول اللہ کتنا لڑوں, کہاں تک لڑوں, لیکن منہ ہلائے بغیر پوچھا کہاں تک لڑوں. کہ جب تک ایک ایک یہودی لا الہ نہ کہہ لے علی تلوار نہ رکے. جواب سنتے ہی ہیڑ دی, گھوڑا بڑھ گیا. کوئی پوچھے تو کہ رسول کا ادب کیا ہوا, کہ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے
کہ میدان جہاد کی طرف رخ کر کے جہاد کی نیت کر چکا تھا. اگر نیت کو اسی لیے نہج البلاغہ میں جب محمد حنفیہ کو بھیج دیا تو یہ کہہ کر بھیجا دانتوں پہ جما دو اور سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن جاؤ کہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے چاہے لشکروں کی یلغار ہو جائے لیکن تم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹو. لشکر کو روکتے جاؤ, حملے کو روکتے جاؤ, کوشش کرو کہ آگے بڑھتے جاؤ, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. خطبہ موجود ہے جو بیٹے کو خطبہ دی ایسے میں کہ جہاں حملے ہو رہے ہوں, تیر چل رہے ہوں, میدان جنگ گرم ہو, چاروں طرف موت منڈا رہی ہو اور ایسے میں ہوش و حواس اتنے ہو کہ علم و ادب کی گفتگو ہو جائے. کوئی آج کر کے دکھا دے ہنگاموں میں کہاں ہوش رہتا ہے, کہاں ہوش رہتا ہے. بتایا علی نے کہ جہاد میں نے کیا اور جسے میں سکھا دوں تو صرف وہ تلوار نہیں چلائے گا بلکہ جتنے اصول ہیں جہاد کے نیت سے لے کر اختتام تک سب اس میں صلاحیت کر جائیں گے. جمل کی لڑائی تھی اور محمد حنفیہ حملے پر حملہ کر رہے تھے. 17 حملے کرنے کے لیے علی نے بھیجا. جب محمد حنفیہ آئے لڑتے ہوئے تو فوراً علی کہتے گرمی سے دھوپ سے زرہ چل رہی ہے, لوہے کا پھول, لوہے کی زرہ, پانی چھوڑو, زرہ کو ٹھنڈا کرو, پانی چھوڑو. زرہ پہ پانی ڈالا گیا, پھول پہ پانی ڈالا گیا اور پھر کہا جاؤ حملہ کرو. پھر گئے بہادری سے لڑے, پھر واپس آئے کہ پانی ڈالو زرہ پہ, زرہ جلنے لگی دھوپ سے, جاؤ بیٹا پھر حملہ کرو. ایک پہلو میں حسن کھڑے ہیں, ایک پہلو میں حسین کھڑے ہیں اور بار بار لڑنے کو بھیجے جا رہے ہیں, بار بار لڑنے کو بھیجے جا رہے ہیں. جنگ کر رہے ہیں, ایسے میں راوی آگے بڑھا. اس نے یہ چاہا, اس کی نظر یہ پرکھ رہی تھی کہ یہ موقع ہے باپ اور بیٹے میں اختلاف کرا دینے کا. کچھ لوگ اس لیے بھی میدان جہاد میں اپنا کام دکھانے جاتے رہے ہیں. آگے بڑھا, اس نے کہا یہ تو بہت غصے میں ہوں گے, بار بار بھیجے جا رہے ہیں, بار بار حملہ کر رہے ہیں اور یلغار ہے, قیامت کی جنگ ہے. تو کہا یہ بار بار آپ کو ہی بھیجتے ہیں علی, حسن اور حسین جیسے بیٹے کھڑے ہیں ان کو نہیں بھیجتے. تو تلوار چل رہی ہے. دیکھیں علی کے شاگردوں میں سارے علوم سب نے سیکھے علی سے, لیکن ایک ایک علم سب کے لیے مخصوص ہو گیا جس میں کمال حاصل کیا. مثلا میثم نے علی سے جو علم لیا وہ علم بلایا, علم منایا لیا. مثلا جناب عمار یاسر نے جو علم لیا وہ علم حدیث لیا. مثلا عبداللہ ابن عباس نے علی سے جو علم لیا وہ علم تفسیر قرآن لیا. اور محمد حنفیہ نے علی سے جو علم لیا وہ علم صرف نحو لیا.
وہ ادب سے تعلق رکھتا ہے موضوع. جملہ یاد ہے واقعہ شروع کرنے سے پہلے کا؟ تو علم جو آتا ہے اس کو وہاں بھی نہیں بھولیں گے، تاکہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ علی سے سیکھا کیا، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ جہاد کے اصولوں میں کیا سیکھا. تو اس نے کہا آپ کو بار بار بھیجتے، حسن حسین پہلو میں کھڑے، ان کو نہیں بھیجتے. کب آئے ہو تجھ پہ، تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کوئی مٹی کوئی کنکر جب آنکھ کی طرف آتا ہے تو آنکھوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ اٹھتا ہے. یہ ہے علم سرگنو، یہ ہے ادب کا جملہ کہ آنکھوں کو ہاتھ بچاتا ہے. ہاتھ کا کام ہے آنکھوں کو بچانا. تجھے نہیں معلوم حسن اور حسین علی کی آنکھیں، میں علی کا ہاتھ ہوں. دیکھیے جہاد ہو رہا ہے اور ادب چل رہا ہے، تو آپ کیا سمجھے کہ وہی میدان جنگ میں ادب ہے؟ نہیں، وہاں سے یہاں تک ادب ہے. علی کا گھرانہ ہے نا، وہی آدمی گھوم کے اب علی کے پاس آیا کہ وہاں تو کام چلا نہیں، اب یہاں کام چلا، اور جا کے پہلو میں کہنے لگا یہ بار بار آپ محمد حنفیہ کو بھیجتے ہیں، حسن اور حسین کھڑے میں، ان کو حملہ کرنے کو نہیں بھیجتے. وہی جملہ جو بیٹے نے کہا تھا، باپ نے کہا کہ بھائی ہو تجھ پر، تجھ کو یہ نہیں پتا ہے کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، میں نبی کے بیٹوں کو بچا رہا ہوں اپنے بیٹوں. یہ ادب کی زبان بھی آپ بھی سمجھتے ہیں. گئے محمد حنفیہ، واپس آئے، ایک بجلی سی چمکی اور کوئی سوار علی کے پہلو سے ہٹا اور تیز رفتار سے کوڑا گیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حصار ٹوٹا اور بلندی سے کچھ گرا. علی نے کہا مالک اشتر کون ہے؟ کہا آپ کا بیٹا حسن مشتبہ. دیکھیں بہت مشکل منزل ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ اگر بیٹا کرے اور بہت سے لوگ تعریف کریں تو باپ کیا کہتا ہے؟ اجی کس کا بیٹا ہے؟ عام جملہ ہے. جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کس کا بیٹا ہے جو اس نے یہ کارنامہ کیا ہے؟ بیٹا بھی تو میرا ہے. یعنی بیٹے کا ہر کارنامہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے حصے میں لکھوا لے کریڈٹ میری وجہ سے. یہ علی کا ایک اور زندگی کا کارنامہ ہے کہ جب بیٹوں نے کارنامہ کیا تو یا نبی کے نام لکھوایا یا فاطمہ کے نام لکھوایا. لشکر والے مبارکباد دینے آئے کہ بیٹے نے کیا کارنامہ کیا، کہ شیر بھی تو فاطمہ کا کیا. تو یہ لگتا ہے کہ بیٹے کا یہ کارنامہ گویا فاطمہ زہرا کو مبارکباد علی دینا چاہتے تھے کہ آج تمہارے اس بیٹے نے یہ کارنامہ کیا میدان جنگ میں، لیکن دنیا کو بھی کچھ بتایا ہے. اب یہ جملہ یوں ہی جائے گا بھائی، جو سنے سنے، جو گیا تو گیا، میں نہیں جانتا. علی نے یہ بتایا کہ میدان جہاد میں ماؤں کے دودھ کا اثر بھی دیکھا. بہت کم لوگوں کو یہ بات
ابن عقیل کہ 14 برس کی عمر میں پہلی لڑائی لڑے تھے اور اتنا اعتماد تھا علی کو بھتیجے کی شجاعت پر کہ علی کے گھرانے کے تمام بچوں نے تلوار چلانا حضرت مسلم سے سیکھا. صبح اٹھی اور علی کے اس زراعتی علاقے پر جس کا نام ینگو تھا مسلم پہنچ جاتے اور بچے بھی پہنچ جاتے اور مسلم تلوار چلانا سکھاتے. کوئی بچہ ایسا نہیں تھا حسین کے گھرانے کا جو تلوار چلانے کا ماہر نہ ہو. اور ایسی ایسی جنگ کی ہے کبھی کسی نے علی اکبر قاسم اور محمد کو کربلا سے پہلے لڑتے نہیں دیکھا، اس لیے سب حیران تھے. تاریخ پوری لکھ دی کہ ایسی کوئی لڑائی نہیں دیکھی جیسی بچوں نے جنگ کی. ایک دن کے لیے اور ایک دن کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے اتنی تیاریاں ہوئی اور وہ تیاریاں تاریخ کا ایک ایسا برق بن گئی جو جواہرات سے لکھ دیا گیا. اور بس پھر اس کے بعد ساری لڑائیوں کو لوگ بھول گئے. کیسے لڑے ہیں قاسم، کیسے لڑے ہیں علی اکبر، کیسے لڑے ہیں محمد. لیکن سب کے لڑنے میں راز یہ تھا کہ سب خوشی سے لڑ رہے تھے، بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے، اس لیے کہ آج موقع تھا کہ جو سیکھا تھا داد لینی ہے حسین سے. دیکھ وہ رہا ہے جو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، اس لیے چاہتے تھے کہ حسین سے مبارکباد لیں. تو جب کوئی کارنامہ دکھانا چاہتا ہے آدمی تو چاہتا ہے ہم سے بھی بلند کوئی دیکھنے والا ہو، داد دینے والا ہو، تو اور بڑھ بڑھ کے کارنامہ دکھاتا ہے. تو سب کے دل بڑھے ہوئے تھے کہ حسین دیکھ رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں. لیکن وہ کتنا مظلوم ہے کہ جس کی لڑائی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا لیکن بڑھ بڑھ کے لڑ رہا تھا. جس نے تنہا لڑائی لڑی اس کا نام ہے مسلم. جس نے سکھایا تھا وہ کربلا میں نہیں تھا، خود اس کے بچے بھی تو کربلا میں لڑے ہیں. لیکن اللہ اکبر کہتے ہیں مسلم کی جنگ ایسی جنگ تھی، ایسی لڑائی تھی کہ یہ جملہ تاریخ میں لکھ گیا کہ محمد ابن اشعث کو لشکر دے کے بھیجا گیا تھا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. لڑائی نماز صبح کے بعد شروع ہوئی تھی، شام ہونے کو آئی اور لشکر پہ لشکر بلا رہا ہے. ابن زیاد کو لکھ رہا ہے پرچہ اور لشکر دے. تو جواب میں اس نے یہی لکھا، ایک سے لڑائی ہے اور لشکر پہ لشکر بلاتا ہے. تو محمد ابن اشعث نے بھی جواب لکھا، کیا کوفے کے کسی بنی بغداد سے لڑنے کو بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شہزادہ لڑ رہا ہے. یہ بنی ہاشم کا جوان یہ کیا سمجھ لیا؟ یہ اس طرح ہم فتح نہیں پا سکتے. اور دیکھیے میدان جنگ کی لڑائی آسان ہے، مسلم نے بڑی انوکھی لڑائی لڑی. گلیوں میں لڑنا مشکل ہے. بہادر کے لیے میدان جنگ نعمت ہے، اسے کیا پرواہ. اس لیے کہ علی کا قول ہے. کسی نے صفین کی لڑائی میں علی سے کہا کہ یہ ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں آپ باریک سا، یہ پہن کر میدان جنگ میں جائیں گے؟ تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا پہن لیجئے، زرہ پہن لیجئے.
کہ خیبر کے بعد پھر کبھی زرہ نہیں پہنی. ضرورت نہیں ہے زرہ کی. کہیں اس لیے پہن لیجئے کہ پشت سے کوئی حملہ نہ کر دے. کہ اللہ علی کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جب دشمن پشت سے آ جائے. کبھی کوئی پشت سے علی کے آگے وار نہیں کر سکا. تو مالک اشتر نے کہا یہ کیسے آپ کو یقین ہے کہ پشت سے کوئی نہیں آئے گا؟ کہا آ بھی جائے تو کیا ہے، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے. اچھا یہ سب کو معلوم کیسے ہو گیا کہ کبھی کسی نے ہمت بھی نہیں کی کہ علی کے پشت سے آ سکے؟ کبھی ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کوئی پشت سے آیا ہو اور علی نے وار کر دیا ہو. یہ بات سب کو شب ہجرت کی صبح پتہ چل گئی تھی کہ کبھی علی کے پیچھے سے وار نہ کرنا. ابھی چادر الٹ کے ہٹا کے بس بیٹھے تھے بستر پر کہ 40 بہادروں نے عرب کے علی کو گھیر لیا. کہاں ہے محمد؟ تو ابھی تو ابو جہل سامنے بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو جاؤ جا کے ڈھونڈ لو. ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ ایک نے موقع پا کر یہ چاہا کہ میں پیچھے سے علی کا سر اڑا دوں. گھیرے ہوئے تھے نا، کچھ آگے تھے، کچھ دائیں، کچھ بائیں اور کچھ پیچھے تھے. اور عمر اس وقت علی کی ہے 22 برس. ہجرت کی صبح علی ہیں 22 برس کے، جوان ہیں. اس نے چاہا کہ علی کا سر اڑا دے اور بات کر رہے تھے ابو جہل سے. اس نے تلوار چلائی. بات کرتے کرتے علی نے الٹا ہاتھ یوں کیا. الٹا ہاتھ جو علی کا چلا تو گرا، بے ہوش ہو گیا. 3 گھنٹے بے ہوش رہا. اس دن سے سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی یہ پیچھے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے سے نہ جانا، ورنہ یہ سیدھے ہاتھ سے تلوار چلائیں گے اور پیچھے والے کو الٹے ہاتھ سے بے ہوش کر دیں گے. اس لیے کبھی کوئی پیچھے سے نہیں آیا. اس لیے اطمینان سے علی نے کہا تھا کہ اللہ اس دن کے لیے علی کو زندہ نہ رکھے کہ کوئی علی کی پشت سے آ جائے حملہ کر. یہ ہے وہ گھرانہ کہ میدان جنگ میں ایک ایک اصول جہاد پر داد لیتا ہے. کس سے؟ مالک کائنات سے. دنیا والے کیا دادتے ہیں؟ اپنے غازی کو، اپنے مجاہد کو وہ داد دیتا ہے. قرآن میں آیتیں اتار دیتا ہے ان کی جہاد کی تعریف میں. تو میدان میں لڑنا آسان تھا. علی ہر لڑائی میدان میں لڑے. بدر و احد و خندق و خیبر و حنین سب لڑائیاں میدان میں لڑے. کربلا کا واقعہ میدان میں ہوا. مسلم کو گلیوں میں کوفے کی لڑنا پڑا. قابو پانا مسلم پر آسان تھا، لیکن مسلم نے بتایا کہ تمہاری گلیاں ہیں، تمہارے مکان ہیں، تمہارے لوگ ہیں، لیکن تم ہم پر قابو نہیں پا سکتے. اور جو پھر جہاد کی نیت کی ہے اللہ اکبر، صبح کی نماز پڑھ کر ادھر لشکر آیا، اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی اور ادھر یہ مسلح سے اٹھے، زرہ پہنتے ہوئے، سر پہ خود رکھتے ہوئے، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور دعا دامن پکڑے ہوئے. میرے پردیسی نہ جا، میرے مہمان نہ جا. یہ لشکر ہے، شہزادے آپ نہ جائیں. تو ایک ہی جواب دیا، کتوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول کے گھرانے کا ہوں، میرے ہوتے ہوئے میری وجہ سے کسی خاتون کے گھر میں حملہ ہوا. اس لیے میں باہر جا کر ان سے مقابلہ کرتا ہوں تاکہ تیرا گھر محفوظ رہے. ایک پوری تفصیل ہے کہ جب مسلم چلے
تو دعا نے مسلم کو رخصت کیسے کیا، الوداع کیسے کہا؟ ایک رات اس کے گھر مہمان ہوئے تھے، دعا رو رہی تھی اور مسلم کو الوداع کہہ رہی تھی، لیکن پھر مسلم جو باہر آئے اور تلوار سنبھال کر جو حملہ کیا تو لشکر کو پیچھے ڈھکیل اور اس کے بعد آگے بڑھتے گئے اور قتل عام کرتے گئے۔ آسان تھا اس منزل تک کہ حملہ ہو گلی میں اور مسلم لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیں، مشکل یہ ہو گئی کہ لشکر مقابلہ کر رہا تھا، تیر پھینک رہا تھا، نیزوں سے حملہ کر رہا تھا، تلواریں چلا رہا تھا۔ قیامت یہ ہو گئی کہ چاروں طرف مکانات کی چھتوں سے آگ پھینکی جا رہی ہے، انگارے پھینکے جا رہے ہیں۔ مسلم کدھر کدھر لڑے، اب آگ کا مقابلہ تلوار سے کیسے ہو؟ لیکن مسلم آگے بڑھتے جاتے ہیں، لڑتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اوپر سے جب پتھر چلتے، پتھر پھینکے جاتے مسلم پر اور اوپر سے حملے ہو رہے تھے، اوپر سے بھی گھیرا ہوا تھا، نیچے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، لیکن مسلم جب آگے بڑھتے تو یہ واحد لڑائی ہے، صرف مسلم اس طرح لڑے کہ جو سامنے آ جاتا مسلم اس کے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال دیتے اور اسے گھوڑے سے اٹھاتے، یہاں تک بلند کرتے کہ چھت کی طرف اٹھا کے پھینکتے، اور جب وہ گرتا تو دو چار کو ساتھ لے کے گرتا، گویا لاشیں گلیوں میں کوفے کی بکھر گئی، گلیاں پٹ گئی اور مسلم یوں لڑتے رہے۔ اگر کوئی سامنے آ گیا اور ٹھوکر پہ آ گیا تو ٹھوکر پہ اٹھا لیا، یوں لڑتے ہوئے کہ ٹھوکر سے بھی لڑ رہے ہیں، اوپر بھی اٹھا کے پھینک رہے ہیں، تلوار بھی چلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے قبیلے بنی حمدان کے محلے میں آ گئے۔ یہاں تھوڑا سا میدان تھا، یہاں مسلم کو موقع ملا کہ اب کھل کے لڑیں اور چاروں طرف اعلان کر کے لڑے، جدھر سے چاہے آگے جاؤ، چاہے مل کر حملہ کرو یا ایک ایک آؤ، لیکن بچے گا کوئی نہیں۔ اور وہ ہے کہ لشکر پہ لشکر منگاتا ہے، ابن زیاد کو لکھتا جاتا ہے کہ لشکر اور بھیج دو، لشکر اور بھیج دو، لشکر آتے جاتے ہیں، مقابلہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے بیٹھ کر سرگوشی کی کہ مسلم قابو میں نہیں آئیں گے جب تک ہم کوئی سازش تیار نہ کریں، جب تک ہم ان کو دھوکہ نہ دیں۔ کیا کریں کہ آگے اور میدان ہے، ایسا کرو پہلے جا کے ایک کنواں، ایک گڑھا کھود دو اور اس کو خس و خاشاک سے پاٹ دو اور مسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے جاؤ، جب مسلم ادھر آئیں گے تو اس کنویں میں گر جائیں گے، پھر ہم گرفتار کر لیں گے مسلم کو۔ ہوا یہی، کنواں تیار کیا گیا، اس کو پاٹ دیا گیا، مسلم لڑتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ مسلم گر گئے، اس کنویں میں گر گئے۔ اب آپ کو سوچئے کہ مسلم نیچے ہیں، لشکر اوپر ہے، اور جس طرح پھر مسلم کو زخمی کرنا شروع کیا کہ چاروں طرف سے نیزے مارتے تھے، مسلم بہت زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہوئے کہ ہونٹ آگے کے کٹ گئے، لہو بہنے لگا، پیشانی زخمی، بازو زخمی، سینہ زخمی، اور اس کے بعد خوف اتنا تھا عقیل کے شیر کا کہ کوئی کنویں میں جا کے گرفتار نہیں کر رہا، بلکہ چاروں طرف سے رسیوں کی کمندیں پھینکی گئی تاکہ مسلم کو باندھ کر کنویں سے نکالا جائے۔ اللہ اللہ، مسلم کو چاروں طرف رسیوں سے باندھ کر کھینچنا شروع کیا اور اس کے بعد یوں کنویں سے مسلم کو نکالا۔ لیکن شجاعت کا عالم یہ ہے کہ باندھ کے لے چلے، جب بھی مسلم سینہ تانے ہوئے چلے، چہرے کو اٹھائے ہوئے چلے، ایک ایک کو چھڑکتے ہوئے چلے، ہٹاتے ہوئے چلے، ایک ایک کو پہچان کر اس کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ تقریر ختم ہو گئی۔ عاشور کے بعد لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دربار میں داخل ہوا۔ جیسے ہی ابن زیاد کے دارالامارہ میں اسیروں کا قافلہ، بیواؤں کا قافلہ لے کر سید سجاد
داخل ہوئے تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا وہ آپ کے چچا تھے مسلم؟ کہاں میرے چچا تھے۔ کہا اسی خاندان کے آپ بھی ہیں؟ کہا ہاں ہم اسی خاندان کے ہیں۔ کہا یہ آپ کس طرح داخل ہو رہے دربار میں شرم سے سر کو چھپائے ہوئے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر، شرم سے نگاہیں نیچی کیے ہوئے چل رہے، اور آپ کے چچا اسی دربار میں آئے تھے تو سینے کو اٹھائے ہوئے، چہرہ اٹھائے ہوئے، نظریں اٹھائے ہوئے، کس شجاعت سے آئے تھے؟ آپ کیوں نہیں اس شجاعت سے آ رہے؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم جب آئے تھے تو تنہا تھے، پہلے کھلے سر نہیں تھے، مائیں کھلے سر، ارے میرے پیچھے پھوپھی زینب، سکینہ